ان لوگوں کو مجاہدین جو ہے وہ ہم نے خود بنایا، اور اس کے بعد پھر دہشت گرد جو ہے وہ خود بن گئے۔ ہم میں کوتاہیاں بھی ہیں، ہم میں لیپسز بھی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ماضی میں مجاہدین بنانا غلطی قرار دی تھی۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہ برتنے کا عزم۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کو کالعدم ٹی ٹی پی کا مددگار قرار دے دیا۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا شروع میں جو بیج تھے وہ ہم نے خود بوئے۔ افغانستان میں جب روس کی انویژن ہوئی، ہم نے اپنی سروسز جو ہے کرائے پہ جو ہے امریکہ کو دے دی۔ میاں والی میں تھانہ مکڑوال پر دہشت گردوں کا حملہ، پنجاب پولیس کے بہادر اہلکاروں کا جوابی وار، حملہ آوروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بہادر اہلکاروں کو خراج تحسین، آئی جی پنجاب نے بھی کارکردگی کو سراہا۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش حملہ کرنے والا دہشت گرد کئی روز پہلے پولیس لائنز میں داخل ہوا۔ دھماکے کے لیے 10 سے 12 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں انکشاف، آئی جی خیبر پختونخوا نے بارودی مواد تھوڑا تھوڑا کر کے پولیس لائنز میں لانے کا شبہ ظاہر کر دیا۔ تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی کا اعلان۔ انشاءاللہ تحقیقات کر کے ہم اس بات کو بالکل کلیئر کریں گے کہ یہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے سہولت کار کون تھے، فیسیلیٹیٹرز کون تھے، کہاں سے یہ آیا، کس طریقے سے بارودی مواد اندر تک پہنچا سکا۔ پشاور میں پولیس لائن خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 100 ہو گئی۔ ڈی ایس پی عرب نواز اور ڈی ایس پی عصمت اللہ سمیت 6 شہداء کی پولیس لائنز میں نماز جنازہ۔ سوابی، چارسدہ، مردان، نوشہرہ، لکی مترک، ٹانک اور بنوں میں بھی شہداء کی نماز جنازہ کے اجتماعات، شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وزیر اعظم کی تمام سیاسی قوتوں سے ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہونے کی اپیل۔ دہشت گرد انتہا پسندی کے خلاف کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، سیاسی لڑائی بعد میں لڑ لیں گے، وزیر اعظم کا پیغام۔ دہشت گردوں کے گھناؤنے ہتھ کنڈے ناکام بنانے کا عزم۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج طلب، کابینہ ارکان کو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، شرکا کو موجودہ اور ابھرتے ہوئے خطرات اور دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ۔ پشاور پولیس لائن میں دہشت گردی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دہشت گرد قوم کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے، آرمی چیف کا دو ٹوک پیغام شہداء۔ کوہاڑ کے تانڈا ڈیم میں تیسرے روز بھی فوجی جوانوں اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کا ریسکیو آپریشن۔ ڈوبنے والی کشتی کے ملاح سمیت مزید 22 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ طلبہ سمیت زندگی ہارنے والوں کی تعداد 51 ہو گئی، ایک لاپتہ شخص کی تلاش۔ پاکستان کی ڈولتی معیشت کو سنبھالے کمیشن، وزیر خزانہ کے آئی ایم ایف کے نمائندوں سے مذاکرات، توانائی کے شعبے میں اصلاحات متعارف کرا دی، گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے کمیٹی قائم کر دی، اسحاق ڈار کی وفد کو یقین دہانی، وفد سے وزیر توانائی خرم دستگیر کی بھی ملاقات، مطالبات پر عمل درآمد کا وعدہ۔ آئی ایم ایف کے نمائندوں نے اصلاحات اور شرائط پوری کرنے کا پیغام دے دیا، 2 فروری تک تکنیکی جبکہ 3 سے 9 فروری تک پالیسی مذاکرات ہوں گے۔ آئی ایم ایف وفد کی آمد کے حوصلہ افزا اثرات، ڈالر کو بریک لگ گئی، امریکی کرنسی ₹1.74 سستی، انٹر بینک میں ڈالر $267.89 کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان، انڈیکس میں 801 پوائنٹس کا اضافہ، سونے کی قیمت میں ₹9,000 کی بڑی کمی، فی تولہ قیمت $2,01,500 ہو گئی۔ روپے کی قدر میں گراوٹ سے مہنگائی کا طوفان آئے گا، بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے خبردار کر دیا۔ مہنگائی روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک شرح سود مزید بڑھائے گا، آئی ایم ایف سے اضافی رقم صورتحال میں بہتری کے لیے مددگار ہوگی، جس سے بین الاقوامی ادائیگیوں پر دباؤ کم ہوگا۔ بیرک گولڈ کارپوریشن نے بلوچستان کو $3 ملین کی پہلی ادائیگی کر دی، ادائیگی ریکارڈ ایک منصوبے کے نئی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت کی گئی۔ آصف زرداری پر عمران خان کی قتل کے سازش کے الزامات، اسلام آباد پولیس نے شیخ رشید کو آج شام 4 بجے وضاحت کے لیے طلب کر لیا، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ بیان سے منحرف، کسی سازش کا علم نہیں، صرف پی ٹی آئی چیئرمین کا بیان دہرایا، شیخ رشید کا موقف۔ پرویز الہی گروپ کو جھٹکا، چودھری شجاعت ہے قاف لیگ کے صدر، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کالعدم قرار، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، الیکشن کمیشن نے شجاعت کی صدارت پر مہر لگا دی، چودھری صالح کا ٹویٹ، ترجمان مسلم لیگ قاف کی پرویز الہی گروپ کو واپسی کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بلدیاتی انتخابات کے التوا سے متعلق پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈے کا الزام، الیکشن میں تاخیر سیلاب کی وجہ سے ہوئی، ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈالی گئی، 25 جولائی کو الیکشن ہو جاتے تو اس سے بھی زیادہ نشستیں حاصل کرتے، مراد علی شاہ کا دعویٰ۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی میں 9 نئے ارکان شامل، پی ایس پی کے 6 اور متحدہ بحالی کمیٹی کے 3 ارکان شامل، ایم کیو ایم پاکستان نے سرکولر جاری کر دیا، نئے ارکان کو جلد ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔
توشہ خانہ کیس میں بڑی پیش رفت، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کے خلاف فرد جرم کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر کر دی۔ دفعہ 144 کے خلاف ورزی کیس میں سابق وزیر اعظم کی عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں فواد چودھری کی ضمانت کی درخواست پر سماعت، الیکشن کمیشن کے وکیل نے تیاری کے لیے وقت مانگ لیا، سماعت آج تک کے لیے ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں فواد چودھری 14 روزہ ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کرپشن کیس کی تحقیقات میں نیا موڑ، نیب کراچی کی ٹیم نے ملزم عاشق کلیری سے 44 کروڑ روپے کیش اور 5 لگژری گاڑیاں ریکور کر لیں۔ پاکستان میں کرپشن 35% بڑھ گئی، عالمی درجہ بندی میں 41ویں نمبر پر آ گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ، 2/3 ممالک میں کرپشن سنگین مسئلہ قرار۔ ایل پی جی کی قیمت میں تاریخی اضافہ، 59 روپے 60 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ ایل پی جی کی نئی قیمت 263 روپے 95 پیسے فی کلو ہو گئی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 10 روپے 80 پیسے سستی کر دی گئی۔ نیپرا نے دیگر شہروں کے لیے بجلی 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ رعایت دسمبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے مواج کوٹ میں زیر علاج ایک اور بچے نے دم توڑ دیا، جاں بحق افراد کی تعداد 20 تک جا پہنچی۔ مرنے والے تمام افراد کا پوسٹ مارٹم کرانے اور قبر کشائی کا فیصلہ۔ ہوا کے نمونوں میں زہریلی مواد کی موجودگی نہیں ملی، محکمہ ماحولیات سندھ نے رپورٹ جاری کر دی۔ کراچی کی قدیم بستی لیاری میں 10 روز کے دوران 3 بچیوں کی پراسرار موت، 2 تشویشناک حالت میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن میں لائی گئیں۔ مرنے والی بچیوں کا پوسٹ مارٹم بھی نہ کرایا جا سکا، اسپتال انتظامیہ کو زیادتی کا شبہ۔ درآمدات پر پابندی کے باعث اندرون ملک تیار ہونے والی مصنوعات کی مانگ میں اضافہ، 4 سدہ میں کھڈی پر تیار کپڑے شہریوں میں مقبول۔ عوامی مقام پر رقص کی سزا، ایران میں جوڑے کو 10 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا، انٹرنیٹ کے استعمال پر بھی 2 سال تک پابندی عائد۔ امریکہ میں برفانی طوفان نے اس نظام زندگی منجمد کر دیا، جنوبی ریاستوں میں 1000 سے زائد پروازیں منسوخ، اسکول بند، کئی ریاستوں میں شہری بجلی سے بھی محروم۔ کینیڈا اور روس میں بھی شدید برف باری، نیوزی لینڈ میں بارشوں سے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ، کئی ٹرینیں بھی حادثات کا شکار۔ جنوبی کوریا، جاپان، ایران اور افغانستان میں بھی برف باری سے معمولات زندگی متاثر۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سابق اولمپئن اور مینیجر قومی ٹیم خواجہ جنید پر تاحیات پابندی عائد کر دی۔ خواجہ جنید پر ایشیا کپ میں جاپان کے خلاف میچ میں 12 کھلاڑیوں کو فیلڈ میں اتارنے کا الزام۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں محمد عامر کی بولنگ نے دھوم مچا دی، 13 وکٹوں کے ساتھ وہاب ریاض کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم میلبرن سے دبئی پہنچ گئی، ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے آج کیپ ٹاؤن روانہ ہوگی۔ پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 12 فروری کو ہوگا۔ پیچھے پیچھے آنی ہے، عشق دا روح برا تانوں سمجھانی ہے، دل دا معاملہ لوڑ دا پاوا اختر لاوا۔ سوشل میڈیا پر لاہور دا پاوا اختر لاوا کی دھوم، چودھری اختر کا منفرد انداز ہر ایک کو بھا گیا، ویڈیو اب میمز کی شکل اختیار کرنے لگی۔